السلام علیکم ناظرین و سامعین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اسماء الحسنی یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کا تذکرہ فرمایا تھا، جس میں ہم نے ان کے معنی اور ان کے خواص یعنی فضیلتوں کا تذکرہ فرمایا تھا، اور فرمایا یہ بھی تھا، بتایا تھا کہ جس طرح ہم عام زندگی میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ہم اپنی دعاؤں کو اور اچھا بنا سکتے ہیں اگر ہم اس میں اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو ساتھ ساتھ جوڑ کے اس ناموں کی فضیلت اور اس ناموں کے وسیلے سے ان سے مانگے اور اس نام لے کے مانگے۔ جیسے کہ کسی سے حفاظت کے لیے ہو تو یا حفیظ کہہ کے اللہ کو پکارا جائے، یا کسی کی بات کو سنانے کے لیے یا سمیع الدعا کہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اور زیادہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت آتی رہے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الوہاب کے معنی اور اس کے خواص۔ الوہاب کے معنی ہے بڑا فیاض اور بہت دینے والا، اور اس کے خواص درج ذیل ہیں۔ جو 7 مرتبہ اس کو روز پڑھے گا مستحب دعوات ہوگا۔ دوسرا، جو اس اسم مبارکہ کو عشاء کی نماز کے بعد 1414 مرتبہ پڑھے گا، اس سے رزقوں کی فراخی نصیب ہوگی۔ جو کوئی فقر و فاقہ سے پریشان ہو وہ اس اسم مبارکہ کی مداومت کرے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی راحت عطا فرمائے گا کہ وہ حیران رہ جائے گا۔ چوتھا، جو کوئی شخص نماز چاشت کے بعد سجدہ کی آیات پڑھ کر سجدے میں ہی 7 مرتبہ الوہاب پڑھے گا، مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ جو شخص اسے عشاء کے بعد 1150 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے قرض سے جلد از جلد نجات دلوا دیں گے۔ جو شخص حفاظت ایمان کے لیے ہر نماز کے بعد 7 بار یہ آیت پڑھنا محرم کر دے گا، اپنا بنا دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ہر چیز میں برکت کے لیے اس اسم مبارک کو الکافی کے ساتھ ملا کر پڑھنا بہت مفید ہے۔ الرزاق کے معنی اور اس کے خواص۔ الرزاق خوب روزی پہنچانے والا، اس کے خواص درج ذیل ہیں۔ جو اس اسم مبارکہ کو نہار منہ 20 مرتبہ پڑھنے کا معمول بناوے گا، اللہ تعالیٰ ایسا ذہن عطا فرمائیں گے جو باریکیوں اور مشکلاتوں کو بھی سمجھ لے۔ جو شخص اپنے مکان کے چاروں کونوں میں نماز صبح کے بعد پہلے 10 مرتبہ یہ اسم مبارکہ کو پڑھ کر دم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے انشاءاللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ بیماری اور مفلسی اس کے گھر میں ہرگز نہیں آئے گی۔ پڑھنے کا آغاز داہنے کونے سے کرے اور منہ قبلے کی طرف کرے۔ الفتاح کے معنی اور اس کے خواص۔ الفتاح کے معنی ہے فتح بخش، رزق اور رحمت کے دروازے کھولنے والا۔ خواص اس کے درج ذیل ہیں۔ جو کوئی اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر فجر کے بعد 71 دفعہ پڑھے گا اس اسم مبارکہ کو، اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا، اور حق کے راستے کا حجاب اس سے ہٹا لیا جائے گا، اور اس سے انشاءاللہ تعالی تمام امور میں آسانی اور رزق میں برکت عطا ہوگی۔ اگر کند ذہن چینی کی رکابی پر اس کو لکھ کر زبان سے چاٹا جائے تو ذہین ہو جائے گا۔ جو اسے 7 بار پڑھے گا دل کی تاریکی جاتی رہے گی۔ العلیم کے معنی اور اس کے خواص۔ علیم کے معنی ہیں واسع علم والا اور خوب جاننے والا۔ جو کثرت سے یا علیم کا ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر انشاءاللہ علم و معرفت کے دروازے کھول دے گا، اور جو کوئی اس اسم مبارکہ کو دل میں پڑھے صاحب معرفت ہو جائے گا، اور ہر فرض نماز کے بعد 150 مرتبہ پڑھے تو صاحب یقین ہو جائے گا۔ جو کوئی نماز کے بعد 100 بار یا عالم الغیب پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صاحب کشف بنا دیں گے۔ جو استخارہ کرنا چاہے شب جمعہ کی نماز کے بعد 100 بار مسجد میں یہ اسم مبارکہ پڑھ کر دم کرے، مطلوبہ حال سے آگاہی پا لے گا۔ القابض کے معنی اور اس کے خواص۔ القابض کے معنی روزی تنگ کرنے والا، خواص اس کے درج ذیل ہیں۔ جو اس اسم مبارکہ کو ہر روز 30 بار پڑھے گا، انشاءاللہ دشمن پر فتح پائے گا۔ جو کوئی اسے 40 دن تک 4 بار یا 40 نوالوں پر لکھ کر کھا لیا کرے گا، وہ بھوک اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح زخم اور درد وغیرہ کی تکلیف سے بھی محفوظ رہے گا۔ جو کوئی اس اسم مبارکوں کو آدھی رات کے وقت پڑھا کرے، دشمن اس کا مقہور ہو جائے گا۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ القابض کو الباسط
کے ساتھ، المذل کو المعز کے ساتھ، الممیت کو المحیی کے ساتھ، المؤخر کو المقدم کے ساتھ، المانع کو المعطی کے ساتھ، اور الضار کو النافع کے ساتھ ملا کر ذکر کرنا زیادہ مناسب ہے۔ اور ان میں ہر پہلے اسم مثلاً المذل کو دوسرے اسم مثلاً المعز سے ساتھ ملائے بغیر پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ الباسط کے معنی اور اس کے خواص، الباسط کے معنی روزی کشادہ کرنے والا، اس کے خواص درج ذیل ہیں۔ جو اس اسم مبارک کو چاشت کی نماز کے بعد 10 بار پڑھے گا، اسے ہر معاملے میں کشادگی نصیب ہوگی اور انشاءاللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ دوسرا، جو 10 بار آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یہ اسم مبارکہ کو پڑھے اور پھر اپنے چہرے پر پھیرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غنا کا ایک دروازہ کھول دیں گے۔ جو ایسے 40 بار پڑھے گا انشاءاللہ مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ جو اس اسم مبارک کو ہر روز پڑھے گا اور لکھ کر اپنے پاس رکھا کرے گا تو انشاءاللہ غم نہیں پہنچے گا اس کو اور وہ غیب سے روزی پائے گا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ الخافض کے معنی اور اس کے خواص، الخافض کے معنی ہے پست کرنے والا، اس کے خواص درج ذیل ہیں۔ جو اس اسم مبارکہ کو 500 بار پڑھے گا انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی اور اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ جو شخص اسے 1000 بار پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ تمام دشمنوں سے محفوظ رہے گا۔ جو کوئی اس اسم مبارکہ کو بہت زیادہ پڑھنے کی کرے گا، حاکم وقت اس سے رضامند رہے گا۔ اگر کوئی شخص کوئی بھی قسم کی مشکل میں ہو تو ہر نماز کے بعد 1481 بار اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا پڑھنا بہت مفید رہے گا۔ جو کوئی ظالم سے ڈرتا ہو اس اسم میں مبارکہ کو 70 بار پڑھے گا تو اس سے ظالم سے بچا رہے گا۔ الرافع کے معنی اور اس کے خواص، الرافع بلند کرنے والا، خواص اس کے درج ذیل ہیں۔ جو کوئی پیر کے دن یا جمعے کی رات مغرب یا عشاء کے بعد 440 بار پڑھے گا، اس اسم کا ورد کرنے والے کو اس مخلوق کے درمیان اس کا ایک رعب ہو جائے گا۔ جو کوئی اسے آدھی رات یا دوپہر کو 100 بار پڑھے گا تو حق تعالیٰ شانو اس کو برگزیدہ کرے گا اور وہ تو بے نیاز ہو جائے گا۔ جو کوئی اسے 351 بار پڑھے گا مخلوق کے درمیان عزیز ہو جائے گا۔ جو اسے 70 بار پڑھے گا ظالموں سے امن میں رہے گا اور انشاءاللہ سرکشوں سے محفوظ رہے گا۔ المعز کے معنی اور اس کے خواص، المعز کے معنی ہے عزت دینے والا۔ جو شخص پیر یا جمعے کے رات میں مغرب کے بعد 40 بار اس اسم مبارکہ کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہیبت مخلوق کے دل میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ۔ جو شخص 140 دن تک 41 بار ہر روز بلا ناغہ اس کو پڑھے گا دنیا اور آخرت میں عزت پائے گا۔ پڑھنے کا آغاز پیر یا جمعے کی شب میں کرنا چاہیے۔ المذل کے معنی ہے ذلت دینے والا اور اس کے خواص ہیں جو اس اسم مبارکہ کو 75 بار سجدے میں دعا کرے گا اس نام کو لے کر تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا اس کی دعا۔ جو کوئی کسی ظالم یا حاسد سے ڈرتا ہو تو 75 بار یا 21 بار یا مذلو اور یا مذلو پڑھ کر سجدہ کرے اور کہے یا الہی فلانے ظالم کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ حق تعالیٰ اس کو امن و امان دے گا اور اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ جس کا کوئی حق کسی کے ذمے ہو اور وہ ادا کرنے سے ٹال مٹول کر رہا ہو تو اس اسم مبارکہ کو بکثرت پڑھنے سے وہ اس کا حق انشاءاللہ ادا کر دے گا۔ السمیع کے معنی ہے خوب سننے والا اور اس کے خواص ہیں جو کوئی اس اسم مبارکہ کو جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد 500 بار پڑھے گا انشاءاللہ مستحب الدعوات بن جائے گا۔ جو اسے کثرت سے پڑھنے کی عادت بنائے گا تو کم سننے کے مرض سے انشاءاللہ شفا پائے گا۔ جو شخص جمعرات کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اس کو 100 بار پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو نظر خاص میں سے نوازیں گے۔ البصیر کے معنی ہیں خوب دیکھنے والا۔ جو کوئی نماز جمعہ کے پہلے یا بعد 100 بار یا بصیر پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ میں انشاءاللہ روشنی اور دل میں نور پیدا فرما دیں گے اور اسے صالح اقوال و اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ جو شخص اس کا بکثرت ورد کرتے رہے گا آنکھوں کے مرض سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اس کے لیے یہ دعا مانگنا بھی مفید ہے۔ اللہم یا سمیع یا بصیر متعنی بسمع
سمعی و بصری وجعلہما الوارث منی۔ جو اس اسم مبارکہ کو جمعے کے خطبے سے پہلے 100 بار پڑھا کرے گا انشاءاللہ منظور نظر الہی ہوگا۔ الحکم کے معنی ہیں حاکم، متعلق۔ جو کوئی آخر شب میں 99 مرتبہ یہ باوضو رہ کے اس اسم مبارکہ کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو انشاءاللہ تعالیٰ مہر و اسرار و انور بنا دیں گے۔ جو کوئی شب جمعہ میں آدھی رات کو یہ اسم مبارکہ پڑھے گا تو اس کا باطن پاک صاف ہو جائے گا۔ جو 5 وقت ہر نماز کے بعد 80 بار الحکم پڑھے گا تو کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ العدل کے معنی ہے خوب انصاف کرنے والا۔ جو اس اسم مبارکہ کو پڑھے اور روٹی کے 20 لقموں پر شب جمعہ کو لکھ کر کھا لے تو اس کے لیے دلوں کو مسخر کر دیا جائے گا۔ جو کوئی اس اسم مبارکہ کو ہر نماز کے بعد پڑھے غیب سے روزی پائے گا اور اسے نیک عمل کی توفیق ہوگی۔ جو کوئی مغرب کی نماز کے بعد 1000 بار یہ اسم مبارکہ پڑھے انشاءاللہ تعالی آسمانی بلاؤں سے تمام سے نجات پائے گا۔ اللطیف کے معنی ہے باریک بین، بندوں پر نرمی کرنے والا۔ جو اس شخص اس کو 133 بار پڑھے گا یا لطیف تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت کرے گا اور اس کے سب کاموں کو بخوبی پورا کرے گا۔ جو شخص فقر و فاقہ، دکھ، بیماری یا تنہائی یا قسم پرسی اور کسی بھی قسم کی مصیبت میں گرفتار ہو وہ اچھی طرح وضو کر کے 2 گانا پڑھے اور اپنے مقصد و مطلب کو دل میں رکھ کر 100 مرتبہ یہ اسم مبارکہ پڑھے انشاءاللہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ بیٹوں کے رشتوں اور نصیب کھلنے اور امراض سے صحت کے لیے ہر روز تحیۃ الوضو، وضو کی نماز کے بعد 100 بار اس کا پڑھنا مفید ہے۔ جو 160 بار یا لطیف پڑھے گا اور اس کے ساتھ یہ آیت پڑھے گا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، وہ خوف سے انشاءاللہ تعالی امن پائے گا۔ الخبیر کے معنی ہے بڑا باخبر، ہر بات سے آگاہ۔ جو 7 بار 7 دن تک اس کا ورد کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالی کی طرف سے روحانیت نصیب ہوگی جو مطلوبہ امور میں اس کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ جو نفس امارہ کے ہاتھ گرفتار ہو کثرت سے اس کا ورد کرے انشاءاللہ نجات پائے گا۔ استخارے کے واسطے 41 دن تک روزانہ 300 بار یا خبیر و اخبرنی پڑھے، پھر جب ضرورت پڑھے 300 بار پڑھ کر سو جائے، نیک و بدحال کی انشاءاللہ اللہ اطلاع کر دے گا۔ الحلیم کے معنی ہیں بڑا بردبار۔ جو اس کا ہر وقت ورد رکھے گا انشاءاللہ فتح مند رہے گا اور ہر آفت سے بچا رہے گا۔ جو کوئی اس اسم مبارکہ کو ہر روز ظہر کی نماز کے بعد 9 دفعہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالی تمام خلقت میں سرخرور ہوگا۔ جو شخص کسی دشمن یا مدعی یا کسی حاکم کے سامنے ہوتے ہوئے ہی پانی سے ہاتھ بھگو کر 11 دفعہ یا حلیم پڑھے کر منہ پر مل لیا کرے گا انشاءاللہ دشمن سختی نہیں کرے گا اور حاکم نرمی و مہربانی سے پیش آئے گا۔ جو کوئی درخت بوتے وقت 28 بار یہ اسم مبارکہ پڑھے گا تو درخت سرسبز و خزاں سے محفوظ رہے گا۔ اگر رئیس آدمی اس کو بکثرت پڑھے گا اس کی سرداری خوب جمے گی اور راحت بھی پائے گا۔ جو شخص اس اسم مبارکہ کو بادشاہ کے روبرو پڑھے گا انشاءاللہ اس کے غصے سے محفوظ رہے گا۔ العظیم کے معنی ہے بزرگی والا یا عظمت والا۔ جو شخص کسی حکمراں کے خوف سے 12 بار اس اسم مبارکہ کو پڑھ کر اپنے پہ دم کرے گا انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور نرمی بھی پائے گا۔ اس کا بکثرت ذکر کرنے سے عزت نصیب ہوگی اور ہر مرض سے شفا ملتی ہے۔ الغفور کے معنی ہے بہت بخشنے والا۔ جو اس اسم مبارکہ کو بکثرت پڑھے گا اس کے دل سے انشاءاللہ سیاہی گھٹتی رہے گی۔ طب یا درد سر کا مریض یا غمگین آدمی اگر اس اسم مبارکہ کو کاغذ پر لکھ کر روٹی پر اس کا نقش جذب کر کے کھائے تو اللہ تعالیٰ شانو اس کو شفا اور خلاصی بخشے گا۔ جو شخص اس اسم مبارکہ کو بکثرت پڑھے گا برے اخلاق اور روحانی امراض و ظاہری بیماری سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور اس کے مال و اولاد میں برکت ہوگی۔ الشکور کے معنی ہے قدردان یعنی تھوڑے عمل پر بھی بہت زیادہ ثواب دینے والا۔ جو شخص اس اسم مبارکہ کو 41 بار پانی پر پڑھے اور وہ پانی اپنی آنکھوں پر چھڑکے تو اس کی نظر تیز ہونے لگ جائے گی۔ جس کو ضیق النفس، دمہ یا تکان یا گرانی اعضاء ہو
اس کو لکھ کر بدن پر پھیر دے اور پانی پر دم کر لے یا پانی کو پی لے تو نفع ہوگا۔ جو شخص کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہے گی وہ اس اسم مبارکہ کی 41 بار ہر روز پڑھا کرے اور لعاب دہن اپنی آنکھوں پر لگا دے اور پانی پہ دم کر کے پیے تو انشاءاللہ روشنی برقرار رہے گی۔ جو کوئی اس اسم مبارکہ کو 5000 بار روز پڑھے گا انشاءاللہ قیامت کے دن بلند مرتبہ پائے گا۔ العلی کے معنی ہے بہت بلند و برتر۔ جو شخص اس اسم مبارکہ کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا اور لکھ کر اپنے پاس رکھے گا انشاءاللہ اس کے رتبے کی بلندی، خوشحالی اور مقصد میں کامرانی ہوگی۔ جو اس اسم مبارکہ کو ورم یعنی سوجن پر 3 بار پڑھ کر پھونکے گا انشاءاللہ صحت پائے گا۔ اگر یہ اسم مبارکہ لکھ کر بچے کو باندھ دیا جائے تو جلدی جوان ہوگا اور اگر مسافر اپنے پاس رکھے تو جلدی اپنے عزیزوں سے ملے گا، اگر محتاج ہوگا تو غنی ہو جائے گا۔ الکبیر کے معنی ہے بہت بڑا۔ اس کا بکثرت ذکر کرنے سے علم و معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر یہ اسم مبارکہ کھانے کے چیز پر پڑھ کر میاں بیوی کھلایا جائے تو باہمی الفت پیدا ہوگی۔ جو شخص اپنے عہد سے معزول ہو گیا ہو وہ 7 روزے رکھے اور روزانہ 1000 مرتبہ یا کبیرو کا ورد کرے انشاءاللہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا اور اسے بزرگی اور برتری بھی نصیب ہوگی۔ یہ بادشاہوں اور حکام کا وظیفہ ہے، وہ اگر اس کا اہتمام کرے تو ان کا رعب رہے گا اور مہمات بخوبی سر انجام پائے گا۔ جو اسے 100 بار پڑھے گا انشاءاللہ مخلوق میں عزیز رہے گا۔ الحفیظ کے معنی ہے سب کا محافظ۔ جو شخص بکثرت یا حفیظو کا ورد رکھے گا اور لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ انشاءاللہ تعالی اللہ ہر طرف کے خوف سے اس کی حفاظت فرمائیں گے اور خطرے اور ضرر سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ جو اس اسم مبارکہ کو ہر روز 16 بار پڑھے گا انشاءاللہ ہر طرح کے خوف سے نہ ڈر رہے گا۔ جو شخص یہ اسم مبارکہ کسی بیمار پر 40 ہفتے تک 70 بار پڑھتا رہے گا اور پانی پر دم کرتا رہے گا اور اس پر بھی دم کرے گا انشاءاللہ تعالی تندرست ہو جائے گا۔ اس اسم مبارکہ کو پڑھنے سے اور اپنے پاس لکھ کر رکھنے والا ڈوبنے، جلنے اور نظر بد سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ المقیت کے معنی ہے وہ کامل القدرت ذات جو ہر چیز کو اس کی خوراک عطا کرتی ہے، غذا بخش۔ اس کے خواص ہیں اگر کوئی خالی آب خورے میں 7 بار یہ اسم مبارکہ دم کر لے تو اور اس میں خود پانی پیے یا کسی دوسرے کو پلائے تو انشاءاللہ مقصد حاصل ہوگا۔ یہ عمل سفر میں امن کے لیے بھی مفید ہے اور خاص طور پر اس کے ساتھ سورہ قریش کو ملا کر صبح شام پڑھا جائے۔ جس کی آنکھ سرخ ہو اور درد کرتی ہو تو اس اسم مبارکہ کو 10 بار پڑھ کر دم کر لے۔ جو اس اسم مبارکہ کو القائم کے ساتھ ملا کر ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھے گا تو دائمی امراض سے محفوظ رہے گا اور شفا یاب رہے گا۔ جو اس اسم مبارکہ کو ہر روز 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرے گا انشاءاللہ غیب کے روزی پائے گا اور کبھی بھوکا نہ رہے گا۔